اسلامی علماء نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اجتماع و تقریب کرنا کے بارے میں مختلف رائے دی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس دن کو بطور عبادت یا تہوار منانے کا کوئی براہ راست حکم نہیں آیا۔ مختصر طور پر بڑے مکاتب فکر کی آراء یوں ہیں: یا جواز یا استحباب کی رائے۔ کچھ علماء خصوصاً شافعی و بعض حنفی اور بریلوی مکتب فکر کے علماء کہتے ہیں کہ اگر میلاد میں قرآن کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیانی کرنا، درود و سلام، صدقہ و خیرات جی سے نیکا اعمال ہوں اور کوئی خلاف شرع کام نہ ہو تو یہ جائز ہے، بلکہ محبت رسول کے اظہار کی نیت سے باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ خوشی کا اظہار اور نیکی کے کاموں کا اجتماع بذات خود منع ہے، بشرطی کا اسے فرضیال ازمینہ سمجھا جائے۔ دو بدعت یا عدم جواز کی رائے۔ بہت سے علماء خصوصاً سلفی، اہل حدیث اور کچھ دیوبندی علماء اسے بدعت کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے میلاد کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا۔ دین میں کسی نئی رسم کا اضافہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد حدیث کے تحت ناقابل قبول ہے۔ ان کے نزدیک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ سنت کی پیروی، درود و سلام کی کثرت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، نہ کہ نیا تہوار ایجاد کرنا۔ اعتدال کی بات۔ اکثر معاصر مفتیان یہ کہتے ہیں کہ اگر میلاد کو عبادت اور شریعت کا لازمی حصہ سمجھ کر منایا جائے تو یہ درست نہیں۔ اگر اسے سیرت نبوی کی سلم کی تعلیم، ذکر و درود اور خیرات کا ذریعہ بنایا جائے اور اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو تو جائز ہے۔ غلو، اسراف، غیر شرعی رسومات، جھومر، آتش بازی، مخلوط محفلیں وغیرہ سے بچنا ضروری ہے۔ خلاصہ، قرآن و حدیث میں میلاد کا براہ راست حکم نہیں ہے، جائز یا ناجائز ہونے کا تعلق نیت اور طریقہ کار سے ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے مضبوط اظہار سنت کی پیروی، اخلاق نبوی اپنانے، درود و سلام کی کثرت اور شریعت کی پابندی سے کرے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں اس موضوع پر مختلف